کہ جو شخص میدان کربلا میں گیا تھا اور جس کا کسی قسم کا کوئی حصہ ہے وہاں، سپاہی تھا یا افسر تھا، زندہ نہ چھوڑ۔ بہت سے جو تھے وہ تو بھاگ گئے شام، ابن زیاد کے پاس چلے گئے، قابو نہیں آئے، ان کے مکانات گرا دیے، بلڈوز کر دیا ان کو، اور باقی جو ہاتھ میں آئے ان کو سزائیں دی۔ اب کئی ایسے پکڑے گئے جن کے ہاتھ پاؤں جب کاٹے نا، جب انتقام کا موقع تھا پھر لوگ کچھ آگے بھی نکل جاتے، ہاتھ پاؤں کاٹ دیے۔ پیاسا تھا وہ ہرملا اور چیختا تھا کہ پانی دو۔ اس نے کہا حرام زادے، جب حسین رضی اللہ عنہ جنت کی ایک چڑیا چھوٹے سے بچے کو لے کر میدان میں گیا تھا، پانی مانگا تھا، تو خبیث تو ہی تھا جس نے کہا کہ لشکر میں کوئی بددلی نہ پھیل جائے، بچے کو دیکھ کر تیر مارا اور امام حسین کے بازو کو بھی اس نے چھیددار بچے کے گلے میں سے پار ہو گیا، اور امام نے آسمان کی طرف اٹھا کر کہا کہ اللہ اگر تو یہی پسند کرتا ہے اپنے رسول کی آل کے ساتھ تو ہم خوش ہیں، ہم تیرے فیصلے پر ناراض نہیں ہیں۔ اور وہیں اس بچے کو میدان میں دفن کر دیا، اب مجھ سے پانی مانگتا۔ ایک ایک کو ایسی سزا دی کہ دنیا کانوں پر ہاتھ رکھتی کہ واقعی اللہ کی گرفت بڑی سخت۔ جب وہ پکڑنے پر کہیں ان کو چھپنے کے لیے جگہ نہیں گئی۔ اب عمر بن سعد جو کمانڈر تھا میدان کربلا میں ابن زیاد کی طرف سے گیا، وہ اس کا بچہ جو تھا حفص، وہ آتا تھا مختار کے پاس بیٹھتا تھا، باپ جو تھا یہ گھر میں بیٹھ گیا، تو کسی نے جا کر یہ بات امام حسین رضی کے دوسری ماں سے جو بھائی تھے نا محمد بن حنفیہ، اس سے بھی کئی مکہ کہ مختار نے نعرہ تو آپ لوگوں کے انتقام کا لگایا تھا، مگر ہم دیکھتے ہیں کہ وہ ظالم جو تھا عمر بن سعد، اس کا بیٹا تو اس کے ساتھ بیٹھتا، اور باقی لوگوں کو قتل کیا، عمر بن سعد کو ابھی کچھ نہیں اس نے کہا۔ تو امام محمد بن حنفیہ نے صرف غم کے لہجے میں یہ کہا کہ اچھا ہمارے نام پر اگر لوگ دھوکہ کرتے ہیں تو خدا ان سے بھی نپٹے گا۔ یہ بات جب کسی نے مختار سے جا کر کہی تو وہ لرز گیا۔ اس نے اس سے پوچھا حافظ سے جو عمر بن سعد کا لڑکا، تیرا باپ کہاں ہے؟ اس نے کہا وہ خانہ نشین ہو گیا، سیاست سے دستبردار ہو گیا۔ تو اس نے کہا الو کے پٹھے، جب دستبرداری کا موقع تھا کہ گورنری رائے کی دی تھی، گورنری کا پروانہ لکھ دیا تھا عبید اللہ ابن زیاد نے، اور یہ کہا تیرا امتحان ہے، یا امام حسین رضی کو قتل کر، ورنہ اگر تو یہ مہم سر انجام نہیں دے گا تو تیری گورنری منسوخ ہے۔ تو اس دن اس نے اس لالچ میں حالانکہ ایک رات کی مہلت بھی لی، کیونکہ دل میں تو سارے سمجھتے تھے کہ ظلم عظیم ہو رہا۔ اب عمر بن سعد نے بھی کہا کہ اچھا بہتر تو امیر کسی اور کو بھیج دی، میں حضور کے ماموں کا بیٹا ہوں، اللہ کے رسول کے ماموں کے ساتھ کا میری قرابت ہے، یہ دین تو گزارا عرب کے رسم و رواج کے خلاف ہے کہ کوئی قریبی جا کے اپنے قریبیوں کو مارے، مگر ابن زیاد نہیں مانا کہ تیری وفاداری کے امتحان ہی یہی ہے کہ تو حکومت کا ساتھ دیتا ہے، تو رات کی مہلت لے لی۔ اب جب گھر والوں کو بلایا، یہ دنیا نامراد عبرت کی جا ہے، تماشا نہیں ہے، گھر والوں کو بلایا، سب نے کہا کہ عمر لعنت بھیج ایسی گورنری پر، ایسا جرم کہ قتل کرنا، اور وہ بھی رسولہ کے بچے کو، مگر بعد نہیں آیا۔ دارج میں صبح جا کر پیش ہو گیا، چلا گیا، وہاں جا کر بھی پھر اس کی آنکھوں سے آنسو ٹپکتے رہے، روتا رہتا تھا اور کوشش کرتا رہا صلح کی، نہیں ہوئی۔ تو اب اس نے کہا مختار نے، جس دن گھر میں بیٹھنے کا وقت تھا اس دن تو بیٹھا نہیں، دنیا کے لالچ میں 4000 فوج لے کر چلا گیا، نواسہ رسول کو اب وہ گھر میں بیٹھ گیا، بھیج دیا سپاہیوں کو، جاؤ سر کاٹ کر لاؤ۔ جب اس کا سر کاٹ کر لایا تو اس نے کہا اس بیٹے کو کہ پہچانتا کس کا سر؟ حفص نے کہا ہاں میرے باپ کا سر ہے، اور اس کے بعد مجھے بھی جینے کا کوئی شوق نہیں۔ اس نے کہا نہیں شوق تو ٹھیک ہے، لٹاؤ اس کو بھی قتل کریے، اور ساتھ ہی کہا تم لوگ نخرے دکھاتے ہو، میں اگر سارے قریش بھی ختم کر دوں نا تو امام حسین کے ایک بیٹے علی اکبر کی ایک انگلی کا بدلہ نہیں ہوتا، تم نزاکتیں دکھاتے ہو مجھے۔ تو میں نے اپنے رب سے یاد کیا ہے، اور اسی لیے اللہ نے مجھے تلوار کے سائے سے بچا لیا تھا کہ اس وقت تک نہ اٹھانا مجھے دنیا سے جب تک کربلا کے واقعہ سے تعلق رکھنے والا ایک فرض بھی زمین پر چلتا، نہیں چھوڑا اسے، واقعی نہیں چھوڑا، ختم کیے سارے۔ مگر بعد میں آپ دیکھیں عبرت کی بات کو پکڑ، پہلے اس نے ظلم کیا عبید اللہ ابن زیاد نے، اس کا سر کاٹ کر مختار کے سامنے اسی محل میں پیش ہوا جس میں کچھ مدت پہلے حضرت امام حسین کا سر آیا تھا نا، اور عبید اللہ ابن زیاد تخت پر تھا۔ تو صحیح بخاری شریف میں کہ وہ اپنی چھڑیاں امام حسین کے منہ پر مار رہا تھا، تو کتابوں میں آتا ہے کہ حضرت زید بن ارقم نے دیکھا تو انہوں نے کہا یار چھڑی اٹھا لا، میں نے تو ان ہونٹوں پر رسول اللہ کے ہونٹوں کو دیکھا، حضور چومتے تھے، کہنے لگا تو اگر بوڑھا نہ ہو گیا ہوتا تیرا سر بھی ان کے ساتھ ہی شامل ہو جائے۔ تو وہ روتے اٹھ گئے
اور انہوں نے کہا لوگو اب تم ہمیشہ کے لیے غلام ہو گئے کہ سمیہ کا بیٹا گورنری کرے اور رسولہ کے بچے کے ہونٹوں پر چھڑیاں پڑیں، اب تو مسلمان عزت کی زندگی نہیں گزارو گے۔ تو پہلے امام حسین کا سر آیا، وہیں پھر عبید اللہ کا سر آیا مختار کے سامنے، بعد میں مختار کے خلاف بھی چونکہ یزیدی حکومت تو ختم ہو گئی مگر ابن زبیر کی حکومت بن گئی، وہ بھی خلاف ہوگا کہ کوفہ پر یہ کیوں قابض ہو گیا، تو مصعب کو بھیج دیا۔ مصعب ابن زبیر آیا، اس نے کوفہ کا محاصرہ کر لیا، پھر رسد روک دی، سارا آنا جانا تھا کھانے پانی کا بند ہو گیا، شہر مرنے لگا۔ ان حالات میں بہت سے لوگوں نے مختار کے ساتھیوں نے امان مانگ لی، معافی مانگ لی، حکومت کے ساتھ مل گئے، مختار کے ساتھ بندے رہ گئے تھوڑے۔ جب اس نے سمجھا کہ اب مقابلہ تو کیا ہوگا، غسل کیا، جو خوشبو میت کو لگائی جاتی وہ حنود، وہ ساری خوشبو لگائی، کفن پہنا، باہر آ کر اس نے کہا مصعب میں نے زندگی اپنے رب سے صرف اس لیے مانگی تھی کہ یہ قاتلان حسین کو زمین سے نابود کر، وہ کام ہو گیا، اب مجھے زندہ رہنے کی کوئی تمنا اور شوق نہیں، اگر تم مجھے مارنے پر تلا ہوا تو میں بہادری سے جتنا مقابلہ کر سکتا۔ وہ بھی مارا گیا، پھر اس کا سر بھی مصعب کے سامنے گیا۔ اب مصعب کا بھی یہی حال ہوا کہ وہ بڑا دوست تھا عبد الملک بن مروان کا، وہ خلیفہ بن گیا، بڑی دوستی تھی، بڑا یارانہ تھا بچپن سے، مگر پھر جب قتل ہوا اور اس کا سر عبد الملک کے سامنے آیا تو اس وقت عبد الملک نے بھی یہی کہا ہے بھی یہ حقیقت الملک اکھیں کہ یہ حکومت اور سیاست جو ہے نا بے رحم، اس کی میں کسی کے، اس نے کہا یار اس سے زیادہ پیار مجھے کسی سے تھا مگر حکومت کی خاطر اس کو بھی مروا دیا۔ تو یہ مصعب بھی جب میدان جنگ کے لیے روانہ ہوا نا، اسی لیے اللہ تعالیٰ تاریخ بیان کرتا ہے قرآن میں، نوح علیہ السلام سے لے کر کے علم حاصل کرنا تو پڑھتے آؤ کہ دنیا میں کیا ہوتا رہا ہے۔ کیس تاریخ ہے کہ خود بیگانہ ہے، داستان ہے قصہ ہے افسانہ ہے۔ اقبال کہتا ہے بیوقوف ہو تو سمجھتے ہو تاریخ کہانیاں ہوتی ہیں، کہانیاں نہیں، اس دنیا میں اللہ تعالیٰ کی عملداری کا روز نامتا ہے کہ اس دنیا پر وہ کیسے راج کر رہا ہے، کس طرح لوگوں کو سر بلند کرتا، کس طرح پھر وہ ذلیل و خوار کرتا، پڑھنے سے تعلق رکھتا۔ مصعب کے گھر میں اس زمانہ کی دو سب سے زیادہ خوبصورت عورتیں تھیں، ایک امام حسین رضی کی بیٹی تھی، ایک حضرت طلحہ کی بیٹی۔ اب یہ مختار جب مصعب چلا ہے نا مقابلہ کے لیے تو اس نے کہا، حضرت حسین رضی کی بیٹی نے راستے میں کھڑی ہو گئی، اس نے کہا مصعب تم دیکھتے ہو کہ حالات کیسے ہو گئے، تم ان حالات میں کیوں جا رہے ہو؟ تو اس نے جواب میں کہا لم یترک ابو کے لبن الحرۃ عذرا، کہنا تیرے باپ نے کسی شریف زادے کے لیے کوئی بہانہ نہیں چھوڑا، حالات تو نظر آ رہے ہیں مگر تو اپنے باپ کی طرف دیکھ، تیرا باپ جب نکلا تھا اور جس حال میں میدان میں گیا جس طرح شہید ہوا، اس کے بعد کسی حلال زادے کے پاس کوئی بہانہ ہے کہ حالات خراب ہے اس لیے بات نہیں بن سکتی، تم سے زیادہ مجھے کون پیاری ہو دونوں سے، مگر اس وقت یہی ہے کہ میں میدان جنگ میں جاؤں، مارا گیا۔ اب جب عبد الملک کو پتہ چلا کہ یہ محل جو ہے کوفہ کا، یہاں امام حسین کا سر آیا، پھر عبید اللہ کا آیا، بعد میں مختار کا آیا، پھر مصعب کا آیا، تو یہ تو محل ایسا ہی، اس نے پھر وہ محل جو تھا نا گروا دیا، اس کو ختم کر دیا کہ شامت میرے ہی پہ آنے والی۔ تو اللہ تعالیٰ اس لیے کہتا ہے کہ اِنَّا بَطْشَ رَبِّكَ لَشَدِيدٌ، تیرے رب کی پکڑ بڑی سخت ہے، کوئی نہیں اس کو روک سکتا۔ اور یہ آپ دیکھتے ہیں کہ امیر معاویہ کا خاندان جو تھا ابو سفیان کی اولاد، ان کا تو سلسلہ فوراً ہی ختم ہو گیا نا، امت نے اتنی نفرت کا اظہار کیا، بعد میں جو ہم بنو امیہ کہتے ہیں وہ تو مروان اور اس کی اولاد ہے نا، دوسرا جو ساتھ خاندان انہی میں سے ہے مگر وہ قبیلہ ہی دوسرا، انہوں نے حکومت سنبھالی اور کرتے رہے، اور وہ بھی اس لیے کچھ مدت گزار گئے کہ عبد الملک نے حکومت پر بیٹھتے یہ فرمان جاری کیا، حجاج ابن یوسف جیسے ظالم کو لکھا کہ خبردار ابو طالب کی اولاد جو ہے اس پر ہاتھ نہ ڈال۔ ہم نے دیکھا کہ ابو سفیان کی اولاد میں سے انہوں نے امام حسین کے ساتھ کیا، اور ابو طالب کی اولاد تو ان کی حکومت دیر پا نہیں رہی، بس معاویہ کے بعد یزید 3 سال رہا، اس کے بعد صرف 40 دن بیٹا چھوٹا 23 سال کا تھا ذرا، اس کا نام بھی مروان تھا، معاویہ، وہ بنا 40 دن صرف، وہ بھی اندر ہی رہا، کوئی حکومت نہیں کی، اور آخر اس نے نکل کر خطبہ دیا، اس نے کہا لوگوں اگر یہ حکومت کوئی اچھی بات ہے تو ہم نے اس سے لطف اٹھا لیا، اور اگر برائی ہے نا تو ٹھیک ہے، میرے باپ دادا نے یہ برائی سے میل لی، قبروں میں جو آپ دیتے ہوں گے میں یہ بوجھ نہیں اٹھا سکتا،
جس کو تم چاہتے ہو امت میں سے بنا لو۔ یہ بڑی قربانی تھی اور دوبارہ موقع تھا کہ امت پٹڑی پر لے آئے خلافت کو، مگر بس وہی بات جو ماس صاحب پڑھ رہے تھے، آنکھوں پر پٹی بن گئی، اتنا ان کو بے بس کر دیا تھا، فوراً مروان نے قبضہ کر لیا، چھوڑنے کا موقع ہی نہیں دیا۔ یہ بوڑھا بیٹھ گیا، 6 مہینے اس نے حکومت کی، اور حکومت کا پھر یہ حال ہوا جو اللہ کے رسول نے کہا 30 سال خلافت ہے پھر ملک کے عزوز۔ یہ لفظ کا فرق نہیں تھا، روح کا فرق تھا۔ ایسے ایسے بیٹھے وہ حرکتیں کی، اللہ پناہ دے۔ رسول اللہ کی جو جانشینی تھی وہ مذاق بن گئی، بچے نالائق، شرابی، بدماش۔ تو عبد الملک جو تھا یہ حکومت، اس سے پہلے مروان بیٹھ گیا، 6 ماہ اس نے حکومت کی، اور اس 6 ماہ میں نے بھی اس نے جو یزید کی بیوی تھی خالد کی ماں، اس سے نکاح کر لیا۔